الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا الله مدد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب الحوض والكوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأقمر واليمين الأزهر والعصب الأطهر والنسب الأشهر النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطعي البطعي التهامي الحجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه منهم من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ایک صلوات پڑھتے محمد. حضرات، یہ اعلانات ہیں 7 محرم سے 9 محرم تک ایک 6 سالہ مجلس عزائے سالانہ تیسرا دور بمقام علی لاج دارالشفا روبروئے ازا خانہ زہرا مقرر ہے کہ جس کو مولانا سید سرفراز عباس صاحب نقوی قبلہ قم خطاب فرمائیں گے. مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. اور دوسرا اعلان ہے کہ 9 محرم 4:30 بجے شام بمقام حسینیہ عنایت جنگ مرحوم ایک مجلس اعضاء مقرر ہے کہ جسے انشاءاللہ بندہ ہی خطاب کرے گا. مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. اور الداعیان ہیں سید محمد عابد حسین اور ڈاکٹر سید علی عباس حسین خان اور فرزندان نواب سید سرفراز حسین خان صاحب مرحوم. بتاریخ 12 محرم الحرام بروز اتوار 4 بجے شام ایک مجلس اعضاء مقرر ہے کہ جسے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب علامہ سید منتظر مہدی صاحب رضوی قبلہ مجتہد العصر استاد حوزہ علمیہ قم جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ اور مدرسہ مبارک حجتیہ بیان فرمائیں گے. امید ہے کہ آپ حضرات شرکت فرما کر اس میں مصاب ہوں گے. اور چشم براہ محمد ذکی ابو الحسن خان متولی عاشور خانہ حسینیہ کلاں. پابندی وقت کے ساتھ یہ مجلس شروع کی جائے گی. ایک مجلس عزائے سید شدہ برائے ایصال ثواب والد بزرگوار میر محمد سعید خان صاحب اور ان کی والدہ کی اور والدہ مرحومہ یعنی ان کی اہلیہ کی ایک مجلس عزا ہے بتاریخ 13 محرم بوقت 7 بجے شام یہیں حسینی کوٹی کے اوپر کوٹلہ علی جا حیدرآباد میں مقرر ہے کہ جیسے انشاءاللہ بندہ ہی خطاب کرے گا. آپ حضرات سے شرکت کی استدعا ہے اور شرکت کے متمنی ہیں سید مہدی علی خان، سید عباس علی خان اور سید مصطفیٰ علی خان. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
ممبر پہ آ کے مجلس سے پہلے ذاکر کو نوٹس بورڈ بننا پڑتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. حضرات آج 8 محرم کی تاریخ ہے اور عزائے حسینی کے اب صرف 2 دن باقی رہ گئے. اور آج کی تاریخ کی خصوصیت یہ ہے کہ آج کی تاریخ ہم نے منسوب کر رکھی ہے ہمارے اور آپ کے پہلے امام کے چہیتے بیٹے حضرت ابو الفضل العباس سے. یہ نام تاریخ کا وہ بزرگ نام ہے کہ واقعاً جو معصوم نہ ہو کے بھی معصوم صفت تھا، جو امام نہ ہو کے بھی ان صفات و کمالات کا حامل تھا کہ جو امام کو مطلوب ہیں. یہ جملہ معمولی جملہ نہیں ہے کہ کسی کو امام زمانہ کہیں یا عبد الصالح. حضرات مسلسل دعائیں ہو رہی ہیں، محرم کا مہینہ ہے اور میرے اعتبار سے اگرچہ یہ پورا مہینہ اور یہ پورا دہا یہ عشرہ ہمارے لیے بابرکت ہے کہ دعاؤں اور مغفرت کے دروازے اس میں کھلے ہوتے ہیں، لیکن آج کی تاریخ کچھ خاص ہے کیونکہ آج ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں باب الحوائج کا. لہٰذا مرضیہ فاطمہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کافی مریض ہیں، مسلسل ان کے لیے دعا ہو رہی ہے. آپ ذکر باب الحوائج کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو جس طریقے سے اپنے بیماروں کے لیے شفا کی دعا فرمائیں، اسی طریقے سے اس مومنہ اور اس بچی کے لیے بھی اللہ سے شفا کی درخواست کریں. باب الحوائج کا صدقہ دے کے اور واسطہ دے کے اگر آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی. خداوند عالم تجھے واسطہ ہے حضرت ابو الفضل العباس باب الحوائج کو کہا کہ اس مومنہ کو صحت و سلامتی عطا فرما. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ہماری گفتگو مختلف مرحلوں سے ہوتے ہوئے وارثان کتاب اور اہل بیت کے حوالے سے یہاں تک پہنچی ہے کہ اللہ نے جسے منتخب کیا اسے وارث کتاب بنایا. وارث کتاب بنانے کے حوالے سے اس بات کا خیال رکھا اللہ نے کہ جسے وارث کتاب بنا رہا ہے کم سے کم اسے کتاب کے لیول کا ہونا چاہیے، کتاب کے برابر کا ہونا چاہیے. اسی لیے رسول کی زبان سے یہ حدیث بھی رسول کی زبان سے یہ حدیث بھی اللہ نے کہلوا دی کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک ہمارے اہل بیت ہیں تو دوسری اللہ کی کتاب ہے. اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو دنیا کی بھی فلاح تمہارے ہمراہ ہوگی، آخرت کی بھی فلاح و بہبودی تمہارے ساتھ ہوگی. اور اگر ان میں سے کسی ایک کا دامن بھی چھوڑ دیا تو اب نہ دنیا کی خیر و برکت تمہیں مل سکتی ہے، نہ آخرت کی خیر و برکت تمہیں مل سکتی ہے. اور خیر و برکت یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی خیر و برکت تمہیں نہیں مل سکتی تو آپ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ کیسی بات کر رہے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو دشمنان ہیں وہ زیادہ آرام سے اور راحت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ انسان بے وقوف اور احمق ہے میری نگاہ میں کہ جو اس مال دنیا کو راحت اور خوشی کا سبب سمجھے. کبھی کبھی اللہ کو جب جہنم تک پہنچانا ہوتا ہے تو مال میں اضافہ کر دیتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اور فرمائیں آپ یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے خلق کیا تو وارث کتاب بنایا. اور اس عنوان سے کہ جس طریقے سے قرآن مجید کے فضائل و کمالات کو بیان کیا ہے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، ویسے ہی ان کے فضائل و کمالات کو بھی بیان کیا اور حکم دیا کہ دیکھو اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہے، قرآن کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنی ہے، قرآن کا علم چاہتے ہو تو فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو. قرآن کہہ رہا ہے اہل ذکر سے سوال کرو اور فاسألوا اہل الذکر، ہم سے پوچھو. اور کسی نے آواز دی سلونی سلونی، ہم سے پوچھو. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر.
غور فرمائیں آپ، یہی وجہ تھی چونکہ اللہ کو انہیں وارث کتاب بنانا تھا، معدن حکمت قرار دینا تھا، اسی لیے انہیں جب دنیا میں بھیجنا ہوا، انہیں خلق کرنا ہوا، تو ہماری اور آپ کی طرح سے ان کی خلقت نہیں ہوئی۔ توجہ رکھیے گا، ہماری اور آپ کی طرح سے یہ خلقت ان کی نہیں ہوئی ہے۔ اس کائنات سے پہلے کہ جب نہ وقت تھا، نہ زمان تھا، نہ مکان تھا، نہ جہتیں تھیں، کچھ نہیں تھی، تب انہیں پیدا کیا۔ میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں کل اور پرسوں کی مجلس میں کہ خاص بات ہے، فطرت ہے کہ جس ماحول میں انسان زندگی بسر کرتا ہے اسی ماحول میں ڈھل جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر جہالت کے ماحول میں زندگی بسر کرے گا تو عین ممکن ہے کہ خود بھی جاہل نکل جائے۔ اگرچہ 100% نہ صحیح لیکن 90% احتمال ہوتا ہے کہ جہالت کے درمیان زندگی بسر کر رہا ہے، جاہلوں کے خانوادے میں پیدا ہوا ہے تو خود بھی جاہل نکل جائے، جاہل معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہے، جاہل حالات میں زندگی بسر کر رہا ہے تو خود بھی جاہل نکل جائے۔ لیکن اگر علم کے ماحول میں پیدا ہو، اگر عالمانہ خاندان میں پیدا ہو، اگر اس گھر میں متولد ہو اور اس معاشرے میں زندگی بسر کرے کہ جہاں علم کو حاصل کرنے کا شوق پایا جاتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ بچہ بھی عالم نکل جائے۔ تو اب اہل بیت کو وارث قرآن بنا کے بھیجنا تھا، وہ قرآن کہ جو وحی خداوندی ہونے کے ساتھ بھی نبی کا ایک معجزہ، زندہ معجزہ تھا۔ تو اب ان کے جو وارث بنیں گے، اللہ نے اہتمام کیا، تم کثرت کے ماحول میں پرورش پاؤ گے، میرے اہل بیت وحدت کے ماحول میں پرورش پائیں گے۔ اور کریں حضرات، جب انہیں پیدا کیا تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمان تھا، نہ مکان تھا، نہ جہتیں، کچھ بھی نہیں، صرف و صرف اللہ ہو، اللہ وحدہ لا شریک تھا، اور یہ تھے، علم محض تھا اور یہ تھے، طہارت تھی اور یہ تھے۔ غور فرمائیں آپ، اور کیا تھا؟ نہ نجاست کا تصور، نہ نجاست کا وجود، نہ جہالت کا تصور، نہ جہالت کا وجود، صرف علم تھا کہ جب انہیں پیدا کیا اللہ نے۔ اور اس کی دلیل قرآن میں مختلف مواقع پہ دی گئی ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، خدا آواز دے رہا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے پہلے تمہیں خلق کیا، پھر تمہاری تصویر کشی کی، پھر اس کے بعد ملائکہ سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ غور فرمائیں آپ، دیکھیں میں اپنی منزل پہ آ گیا جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کو۔ خدا آواز دے رہا ہے کہ پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا، پھر اس کے بعد تمہاری تصویر کشی کی، پھر اس کے بعد ملائکہ سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ کیسے حکم نہیں حکم ہوا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دیکھو جب میں آدم کے پتلے میں روح پھونکوں تو تم سب پہ فرض ہے کہ تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ غور فرمائیں آپ، جب میں آدم کے سجدے میں روح پتلے میں روح پھونکوں تو تمہارا فریضہ ہے کہ آدم کا سجدہ کرو۔ کس سے مخاطب ہے یہ اللہ؟ ملائکہ سے مخاطب۔ ملائکہ کون؟ ملائکہ کا اگر لغوی ترجمہ کیا جائے اور لغت میں دیکھا جائے تو ملائکہ کہتے ہیں، ملک کہتے ہیں پوشیدہ طاقتوں کو، یعنی صرف ملک سے مخاطب نہیں تھا خدا، ساری عالم کی پوشیدہ طاقتوں سے خطاب تھا کہ جب میں آدم کے روح پتلے میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنا۔ اب میرے سوال کا جواب دیجئے، خدا نے کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کب کہا تھا؟ غور فرمائیں آپ، یہ کب کہا تھا؟ علماء نے لکھا، تفسیروں نے بیان کیا کہ خدا بند عالم نے آدم کو خلق کرنے سے 1000 سال پہلے ملائکہ کے درمیان آدم کی خلافت کا اعلان کیا۔ 1000، جو صاحبان مطالعہ ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ مجھ سے سن لیں اور کتاب پڑھ لیں گے جا کے، کتابیں موجود ہیں، اردو میں بھی دستیاب ہیں، کہ اللہ نے جناب آدم کو خلق کرنے سے 1000 سال پہلے خلافت آدم کا اعلان کیا ہے ملائکہ کے درمیان میں۔ یہ 1000 سال، یہ ہمارا 1000 سال، توجہ فرمائیں آپ، یہ ہمارا 1000 سال، اس کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہاں کا کہ جہاں کا 1 سال یہاں کے 1000 سال کے برابر۔ غور کریں حضرات، وہاں کا 1 سال یہاں کے 1000